بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 42 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کنویں کی پاکی ناپاکی کے احکام، حصہ دوم۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَمِئَتَانِ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَزْعُهَا وَنَجَّسَهَا مُثَّلَاثٍ فَارَةٌ مُنْتَفَخَةٌ أَوْ مُتَفَسَّخَةٌ جُهِلَ وَقْتُ وُقُوعِهَا وَإِلَّا مُذْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ ترجمہ: اور 200 ڈول نکالے جائیں گے اگر ممکن نہ ہو کل پانی کا نکالنا، اور نجس کر دیتا ہے 3 دن سے ایسا چوہا جو پھولا یا پھٹا ہو، مجہول ہو اس کے گرنے کا وقت، ورنہ 1 دن 1 رات سے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ترجمہ اور عبارت۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصود کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے چشمے دار کنویں کا حکم۔ نمبر 2، پانی کی مقدار معلوم کرنے کا طریقہ۔ نمبر 3، اگر کنویں میں مرا ہوا چوہا یا دوسرا جانور پایا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ نمبر 4، خلاصہ سبق۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ نمبر 1، چشمے دار کنویں کا حکم۔ اگر کنویں کے اندر ماقبل کے اندر جتنی چیزیں گزری ہیں ان میں سے کوئی جانور وغیرہ گر گیا اور سارا پانی نکالنے کی ضرورت پیش آ گئی، یعنی کوئی ایسا جانور گرا جس صورت کے اندر سارا پانی نکالنا واجب ہوتا ہے، لیکن کنواں چشمہ دار ہو، یعنی اس کا پانی مسلسل نکل رہا ہو، جو پانی نکالیں تو وہ نیچے سے اور نکلتا رہے، ایسے کنویں کا کیا حکم ہے۔ تو صاحب کنز فرماتے ہیں کہ اگر کنواں چشمہ دار ہو، یعنی اس کا پانی بند نہ ہوتا ہو، تو ایسی صورت کے اندر وقوع نجاست کے وقت کنویں میں سے 200 ڈول نکال دیے جائیں۔ تو ایسی صورت میں وقوع نجاست کے وقت کنویں میں سے 200 ڈول نکالے جائیں تو کنواں پاک سمجھا جائے گا۔ اور یہ قول ہے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ انہوں نے یہ فتویٰ بغداد کے کنووں کو دیکھ کر دیا تھا، کیونکہ وہاں کے کنووں میں اتنا ہی پانی ہوتا تھا، جبکہ شیخین کے نزدیک جس قدر پانی موجود ہو اس کو نکال دیں تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں کتنا پانی موجود ہے؟ تو پانی کی مقدار معلوم کرنے کے مشہور 2 طریقے۔ پانی کی مقدار معلوم کرنے کے 2 طریقے۔ نمبر 1، پانی کی مقدار موجود کو معلوم کرنے کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2 طریقے منقول ہیں۔ نمبر 1، کنویں میں جہاں تک پانی ہے لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کے اعتبار سے اسی کی طرح کا ایک گڑھا کھودا جائے، یعنی کنویں میں کے اندر دیکھا جائے اس کی لمبائی کو، چوڑائی کو، گہرائی کو، اس کو ناپ کر اسی جیسا ایک گڑھا کھودا جائے جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی اتنی ہی ہو، اور کنویں سے پانی نکال کر اس گڑھے کے اندر ڈالتے جائیں۔ جب وہ گڑھا بھر جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنویں کا تمام کا تمام پانی نکل چکا ہے۔ دوسرا طریقہ، کنویں میں بانس ڈالا جائے۔ پانی کی مقدار معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کنویں میں بانس ڈالا جائے، بس جب وہ تہہ تک پہنچ جائے تو کھینچ کر دیکھیں کہ پانی کہاں تک پہنچا، کہاں تک لگا ہے، وہاں پر نشان لگا دیں۔ پھر کنویں سے 10 ڈول یک بارگی نکال کر پھینک دیں۔ پھر اس بانس کو دوبارہ کنویں میں ڈال کر دیکھا جائے کہ کتنا پانی کم ہوا۔ مثلاً کنویں میں 10 فٹ پانی ہے اور 10 ڈول نکالنے کے بعد 1 فٹ پانی کم ہوا تو معلوم ہوا کل پانی 100 ڈول ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کل پانی 100 ڈول ہے، لہٰذا 90 ڈول اور نکال دیے جائیں تو کنواں پاک سمجھا جائے گا۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2 روایتیں منقول ہیں، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تو یہ ہوا کہ جو کنواں ہے اس میں سے 200 ڈول نکال دیے جائیں، چشمے دار کنویں سے 200 ڈول نکال دیے جائیں تو کنواں پاک سمجھا جائے گا۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنویں کا کل پانی نکالنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ کنویں کا کل پانی نکالنا ضروری ہے۔ اب امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کل پانی کی مقدار معلوم کرنے کے 2 طریقے بتلائے۔
اب آتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں منقول ہیں۔ نمبر 1، کنویں والوں کا قول معتبر ہوگا، جو وہاں پر کنویں والے ہیں، جو اس کنویں سے پانی بھرتے ہیں، ان کا قول معتبر ہوگا۔ جب وہ پانی نکالنے کے بعد یہ کہیں کہ ہمارے کنویں میں اس سے زیادہ پانی نہیں تھا، تو کنواں پاک سمجھا جائے گا۔ یعنی پانی نکالتے گئے، انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ ہمارے کنویں میں پانی نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ان کا قول معتبر ہوگا اور وہ کنواں پاک سمجھا جائے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایسے 2 آدمیوں سے تحقیق کروائی جائے جن کو پانی کے متعلق بصیرت حاصل ہے، جن کو پانی کے متعلق بصیرت حاصل ہے۔ لہٰذا جب وہ 2 آدمی اس بات کی تصدیق کر دیں کہ اس کنویں کے اندر اتنا ہی پانی ہے، اس سے زیادہ اس کنویں میں پانی نہیں آ سکتا، اگر اتنا پانی نکال دیا گیا تو کنواں پاک سمجھا جائے گا۔ اور یہ قول اشبہ بالفقہ ہے، کیونکہ فقی اعتبار سے یہی راجح ہے اور اسی میں احتیاط بھی ہے۔ نمبر 3، اگر کنویں میں مرا ہوا چوہا یا کوئی دوسرا جانور پایا جائے تو شرعاً کیا حکم ہوگا؟ تو عزیز طلباء، اگر کنویں میں مرا ہوا چوہا یا دوسرا کوئی جانور پایا گیا مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ چوہا یا یہ جانور کب گرا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ وہ پھول پھٹ گیا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ پھول یا پھٹ گیا ہو تو 3 دن 3 راتوں کی نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا۔ تو 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا، 3 دن 3 رات کی نمازیں لوٹائی جائیں گی۔ لیکن اگر ابھی تک پھولا یا پھٹا نہ ہو تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ 1 دن اور 1 رات سے اسے نجس قرار دیا جائے گا، لہٰذا 1 دن 1 رات کی نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا۔ البتہ صاحبین کے نزدیک ان لوگوں پر کسی چیز کا اعادہ واجب نہیں ہے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ جانور کب گرا ہے۔ یعنی اگر کنویں میں جانور گرا اور گر کر پھول یا پھٹ گیا تو 3 دن 3 رات کی نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا، اور اگر پھولا پھٹا نہ ہو تو اس صورت میں 1 دن 1 رات کی نمازوں کا اعادہ کیا جائے گا۔ یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جبکہ صاحبین کے نزدیک ان لوگوں پر کسی چیز کا اعادہ واجب نہیں جب تک کہ یہ یقین نہ کر لیں کہ یہ جانور کب گرا ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ کنویں کا جو پانی ہے وہ بالیقین پاک ہے۔ کنویں کا پانی بالیقین پاک تھا، مگر اس میں مرا ہوا جانور پائے جانے کی وجہ سے شبہ ہو گیا، اس کے ناپاک ہونے میں شک ہو گیا، کیونکہ یہ بھی تو احتمال موجود ہے کہ یہ جانور ابھی کچھ دیر پہلے گرا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ چند دن پہلے گرا ہو، اور یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ جانور کب گرا ہے، اس وقت تک ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ جانور کا پانی میں گرنا اس کی موت کا ظاہری سبب ہے۔ جانور کا پانی میں گرنا اس کی موت کا ظاہری سبب ہے، اور قاعدہ ہے کہ اصل سبب اگر خفی ہو، اصل سبب اگر مخفی ہو تو ظاہری سبب پر حکم لگایا جائے گا۔ لہٰذا اس جانور کی مدت کو، اس جانور کی پانی میں گرنے کی مدت کتنی ہے، اس کو منسوب کیا جائے گا اس کے گرنے کی طرف۔ یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہ جانور پانی ہی میں مرا ہے، تو اس کے مرنے کی نسبت پانی کی طرف کر دی جائے گی کہ یہ پانی ہی میں مرا ہے، کیونکہ اس کی موت کا ظاہری سبب پانی میں گرنا ہے۔ لہٰذا اس کی موت پانی کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ سمجھا جائے گا کہ اگر تو وہ پھولا پھٹا نہیں تو 1 دن ہوا ہے، اور اگر پھول پھٹ چکا ہے تو پھر 3 دن 3 راتیں ہو چکی ہیں، کہ اتنے ہی وقت کے اندر جانور مر کر پھولتا اور پھٹتا ہے۔ لہٰذا پھولنے اور پھٹنے کی صورت میں 3 دن 3 رات کی نمازوں کا اعادہ، اور اگر پھولا پھٹا نہ ہو تو 1 دن 1 رات کی نمازوں کا اعادہ واجب ہوگا۔ یہ تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم نے 3 باتوں کو پڑھا۔ نمبر 1، اگر کنویں میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس کی وجہ سے سارا پانی نکالنا واجب ہوتا ہے، اور کنواں چشمہ دار ہو تو پانی کیسے نکالا جائے گا، شرعاً اس کا کیا حکم ہوگا۔ نمبر 2، پانی کی مقدار معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ نمبر 3، اگر کنویں میں مرا ہوا چوہا یا اس جیسا کوئی دوسرا جانور گر گیا مگر گرنے کا وقت معلوم نہ ہو تو شرعاً اس کا کیا حکم ہوگا۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔